کی دعوت دی، لیکن ان کی گھریلو مجبوری والدین کی، وہ اسلام نہیں لایا۔ چند دن بعد وہ بیمار ہو گیا، آپ کی صحبت میں نہ آ سکا، تو آپ اپنے صحابہ کو لے کر اس کے گھر عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس سے سمجھ آئی کہ کافر کی عیادت بھی جائز ہے۔ دیکھو، ہنگامی حالات اور ہوتے ہیں، عمومی حالات اور ہوتے ہیں، ان میں فرق کرو۔ اور میں جس اسلام کی بات کر رہا ہوں عمومی بات کر رہا ہوں، ہنگامی حالات اور مثلا کسی جگہ ٹکر ہو جائے تو وہاں پر پھر کچھ حالات اور ہوتے ہیں، وہاں پر پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جناب فلاں فلاں، پھر بھی حضوری کا طریقہ، تو آپ اس کے گھر چلے گئے، اس نوجوان کے پاس آپ بیٹھے، وہ نوجوان کہتا ہے کہ آج تک آپ شفقت پہلے بھی فرماتے تھے، لیکن جس شفقت کی نگاہ سے اس موقع پر حضور نے مجھے دیکھا پہلے کبھی۔ اس بچے نے آپ سے پوچھا جی کہ یہ کیا معاملہ ہے، آج مجھے بہت شفقت فرما رہے ہیں آپ نے کہا کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ تو دنیا سے فوت ہو جائے، اور میں اس لیے پریشان ہوں کہ تو میری صحبت میں بیٹھتا تھا اور تو کفر پر جا رہا ہے، مجھے دکھ ہے کہ تو جہنم میں جائے گا۔ یہ ہیں حضور کی خیر خواہیاں۔ ہمارا طریقہ بنا ہوا ہے، ہم جنت سے نکال نکال کے جہنمی بنا رہے ہیں، اور ہمارے کریم آقا جہنمیوں کو جنت کی طرف۔ اس نے کہا حضور کیا آپ نے، میں جو محسوس کر رہا ہوں تجھے بتا رہا ہوں۔ اس نے اپنے والد کو بلایا، کہا ادھر آؤ میرے پاس، یہ وہ ذات ہے جس کو تو گالیاں دیتا تھا، جس کو تو برا بھلا کہتا تھا، مجھے ایمان لانے پر تو نے کہا کہ نہیں ایمان نہیں لانا، لیکن آج دیکھ کتنی شفقت کر کے میرے گھر آ گئے، اور پھر میرے اگلے جہان کی سوچ رہے ہیں، اور تو اگلے جہان کی نہیں سوچ رہا، یہ تو اگلے جہان کی بات کر رہے۔ تو اس یہودی باپ نے کہا بیٹے پھر آج تو مسلمان ہی نہ ہو، میں بھی تیرے ساتھ مسلمان ہوں۔ یہ پہلو سوچو، یہ پہلو، وہ مصطفیٰ کی دی ہوئی چیزیں ہیں یہ۔ دشمن کو ضرور انسان تلوار سے نہیں مارتا، دشمن کو اپنے اخلاق سے بھی مارتا، اور جتنا کملی والے کا اخلاق ہے اس کائنات میں، اس کی مثال ہی کوئی نہیں۔ اور میں اور آپ نے تو طبیعتوں میں سوائے سختی کے، ہمارے معاشرے میں 50 سال سیکھا ہی ہم نے، یہ 50 سال ہم نے سیکھا ہی یہ ہے کہ مار دو یا مار دو، بس ختم نہیں، اصول بدلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپناؤ، پیار کے، محبت کے، جہاں کوئی یار سختی تھوڑی بہت کرنی پڑے۔ اب یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں نے شریعت کے نفاذ کی بات کی، یہ اسلام آباد میں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں، یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ امریکیوں سے مل کے ہمارے خلاف سازش ہو رہی۔ کوئی عقل والا آدمی یہ بات نہیں کرے گا۔ 13 سال حضور مکہ میں تشریف فرما رہے، آپ نے اس طرح کا کام کیا؟ جب تک حضور ریاست کے سربراہ نہیں بنے آپ نے حدود کے نفاذ کی بات نہیں کی۔ جو بھی سیرت کو پڑھنے والا، جو بھی اسلام کو پڑھنے والا ہے، وہ کبھی اس طرح کی بات نہیں کرے گا، لیکن چونکہ ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اور مجھے بڑا ڈر ہے کہ اس کی وجہ سے کہیں دینی اداروں میں پابندیاں نہ لگ جائیں، مذہبی لوگوں پہ پابندیاں نہ لگ جائیں، اور نئی ایک پریشانی شروع ہو جائے، ورنہ ہر عقل مند آدمی محسوس کرے گا کہ میرا بھائی دائرہ کار ہے، میں وہاں۔ حضور علیہ السلام نے اس معاشرے میں جب تک حکومت آپ کو نہیں ملی، آپ نے کوئی شے نفاذ نہیں فرمایا، بلکہ میں تو آپ کو کہوں گا کہ 12 سالہ یہ نماز، یہ جو میں اور آپ پڑھتے ہیں نا نماز، جن کو ہم نے کل اسلام سمجھ لیا ہے، یہ کوئی اعلان نبوت کے 12 سال بعد ملی ہے جا کر۔ معراج، حضور معراج پر گئے تو نماز ملی۔ میں آپ سب لوگوں کو دعوت دوں گا اس پر پڑھو کہ 12 سال میرے نبی نے کیا کام کیا۔ اگر وہ ہم پڑھ لیں نا، وہ تھا انسانیت کو جوڑنا، یعنی انسانیت میں پیار پیدا کرنا، وہ تھا وعدوں میں ایفا کرنا، وہ تھا امانت کی حفاظت کرنا، وہ تھا مہمان نوازی، انسانیت کا احترام، مخلوق کا احترام۔ یہ جنگ لڑی مکہ میں مصطفیٰ نے، اور وہ زندگی آج ہماری ہے ہی نہیں۔ ادھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ادھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، ادھر نماز بھی ہم پڑھ رہے ہیں، جناب جس کو چاہو اٹھا لو، جس کو چاہو پکڑ لو۔ یہ کون سا نظام ہے؟ یہ کون 295 گستاخ رسول کے لیے بنوانے کا معنی یہ تھا کہ کائنات میں کوئی آدمی کسی کو گستاخ نہ کہے، عدالت میں لے جاؤ اور عدالتیں فیصلہ کریں کہ کون گستاخ ہے کون نہیں۔
تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اسلام کو عمومی حالات اور ہیں، ہنگامی حالات اسلام کے اور ہیں، اور ہنگامی حالات پڑھنے ہوں تو پھر حضور کے وہ پڑھا کرو کہ ایک صحابی اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو کملی والے چہرے انور پھیر لیتے تھے، فرماتے تھے تیرے ساتھ وہ ایک صحابی ہیں اور 40 دن حضور نے ان کے ساتھ بائی کاٹ کیا، یعنی 40 دن گفتگو نہیں فرمائی، اور فرمایا جب تک رب آیتیں نازل نہیں کرے گا میں تیرے ساتھ گفتگو نہیں کروں گا۔ تو یہ پہلو ہوتے ہیں، لہذا سختی، نرمی، مقام، موقع، وقت، ہر شے کو دیکھ کر، اور پھر بہت سارے فیصلے حکومتوں کے ہوتے ہیں، غلطی کیوں نہ حکومتیں ہوں۔ ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے، حضور نے فرمایا کہ منقع جیسا سر ہو، ناک کا کوجا ہو، حبشی ہو اور ملک کا سربراہ ہو، تو فرمایا پھر بھی فتنے والی باتیں نہیں کرنی، طریقے سے چلنا تاکہ ہمارا ملک بچ جائے۔ میں اور آپ ان چیزوں کو پڑھیں، اور سرور عالم کا لقب ہے رحمت للعالمین، اور امت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اندر یہ پہلو پیدا کرے تاکہ معاشرے میں عزت اور وقار بحال ہو۔ وآخر دعوانا